بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ختم خواجگان شریف تعداد کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 360 قرآن پاک کا حکمی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارے ثواب کی محفل ہے، جو بھی دوست بیٹھے ہیں بالکل خاموش نہ رہے، جو وظائف جو مراد کیے جائیں، جس کا ذکر کیا جائے، باغات بلند ذکر کرے۔ ابھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے معمولات کے مطابق شجرہ مبارک پڑھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام سے لے کے ہمارے پرم مرشد تک جن نیک ہستیوں کے صدقے سینہ بسینہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم تک پہنچا، ان کا ذکر کیا جائے گا، وسیلہ پیش کیا جائے گا۔ تمام دوست جن کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو تو دوزانوں ہو کے خاموشی سے شجرہ سماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اے نقش بندے عالم نقش مراب بن نقش جناب بن کے گویند نقش بن، یا الہی خیر کر خیر ورا کے واسطے اور پیارے یار والے مصطفیٰ کے واسطے، شیخ سلمان پادشاہ خواجہ قاسم باصفا جعفر صادق رئیس اصفیاء کے واسطے، بایزید برگزیدہ ابوالحسن شیخ بزرگ بو علی فارغ مدی مرد خدا کے واسطے، یوسف و حمدان عبدالخالق اہل غجدوان ریوگر کے خواجہ حفظیاء کے واسطے، خواجہ محمود حقنی اور علی رامدنی حضرت بابا سرمسی مقتدہ کے واسطے، سید امیر کلال اور صدر بزم نقشبند شاہ زبیر و خواجہ شفقیہ کے واسطے، خواجگان اتار و یعقوب عبید اللہ غنی زاہد و درویش محمد اولیاء کے واسطے، خواجہ امکنی وحضر باقی باللہ مرد حق احمد سنان مجدد با خدا کے واسطے، خواجہ معصوم ابوالقاسم محمد نقشبند شاہ زبیر و خواجہ شفقیہ کے واسطے، شاہ جمال اللہ و شاہ عیسیٰ محمد با وفا خواجہ فیض اللہ غلام مجتبیٰ کے واسطے، خواجہ نور محمد اور فقیر مصطفیٰ حافظ عبدالکریم کشادہ کے واسطے، قبلہ عالم جناب خواجہ نواب الدین جان نثار ہادی دین خدا کے واسطے، اور صورت و سیرت میں یکتا حضرت خواجہ ابوالخیر دین و دنیا میں ہمارے رہنما کے واسطے، کراتا نور بصیرت اس جوان کے واسطے، واقف اسرار ہو ہمارے پیر و پیشوا کے واسطے، تابد آباد رکھیا مرشد آباد کو بابا جی کے دائمی جود و صفا کے واسطے، وہ شریک حال حل و فضل تیرا یا خدا، تیری رحمت تیری بخشش و عطا کے واسطے، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے دنیا سے تیری ذات میں مشغول ہوں، یہ وسیلے ہیں ہمارے اور تیرا کرم ہے لا تقنطو، وقت آخر القلب سے نکلے صدائے اللہ۔ ماشاءاللہ ختم خواجگان شریف تعداد کے ساتھ پڑھا گیا، اور اس کے بعد گلزار نقشبند کا شجرہ مبارک پڑھا گیا ہے۔ اصال ثواب کی یہ بزم ہے، ابھی 4 اسباق کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نفی اسباق لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں نے اسی ذکر کی تبلیغ کی ہے کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس بات کو احسن طریقے کے ساتھ مکمل فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ تو آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے اس نام کو بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آقا علیہ السلام پیدل ساتھ جا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل گھوڑے پہ ہیں اور آقا علیہ السلام ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں کہ یمن میں جا کر اس طرز کے ساتھ حکمرانی کرنی ہے, یہ امور سر انجام دینے ہیں. تو وہاں پہ آقا علیہ السلام نے ایک یہ بات بھی فرمائی کہ اے معاذ ہماری آخری ملاقات ہے, اب جب آپ واپس آؤ گے تو میری تربت پہ آپ کی حاضری ہوگی, ظاہری حیات میں ملاقات نہیں ہوگی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو انتہائی مختصر ہو مگر جامع ہو, یعنی کامیابی کا دار و مدار جس پہ ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ یہ عمل بہت مختصر ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے کہ جب دنیا سے تو جا رہا ہو تو تیری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے. یہ بظاہر تو چند الفاظ ہیں لیکن سارے کا سارا اسلام اس کے اندر سمویا ہوا ہے کہ انسان جیتے جی جس چیز کا ذکر کرتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے, جن کے ساتھ اس کی صحبت ہوتی ہے, جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی ایسے ہی کام ہوتے ہیں, اس کی موت بھی اسی ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی وہی لوگ آتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے والد و عظیم والد عطا فرمائے تھے جو صوفی باصفا تھے, جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے صوفیاء کے ساتھ, علماء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ دوستی رکھی اور وہ کیفیت وہ منظر آپ سب نے جنازے کے اندر دیکھا کہ کس طرح اللہ والے ان کے جنازے میں تشریف لائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو الوداع کیا. اور یقین جانیے میرے والد صاحب کے جو آخری کلمات تھے جو لوگ پاس موجود تھے, صبح سے والد صاحب نے ہائے نہیں کی بلکہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے اور آخری جب اللہ کا لفظ آیا تو اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کی محبت تھی جو مرنے کے بعد کام آئی اور انہی نسبتوں کا فیضان ہے کہ آج اس 8ویں کی دعا میں ہمارے جتنے بھی علماء مشائخ تشریف فرما ہوئے, حضرت علامہ مولانا حافظ صوفی طیب وقاص الخیری صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ سیالکوٹ سے تشریف لائے, صرف آج کی اس محفل کے لیے دعا کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے, اور پاکستان میں دنیا نقابت کا ایک جانا پہچانا نام پروفیسر گلمست خان قادری مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, آپ بھی آج دعا کے لیے آئے اور یہ نسبتوں کی برکت ہے کہ اس محفل میں بھی آپ نے شمولیت فرمائی. انشاءاللہ اپنے بیان سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے. عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا جہانگیر احمد رضوی صاحب, مولانا آصف چشتی صاحب کھلبٹ مسجد کے نائب خطیب تشریف فرما ہوئے, یہ حفاظ اکرام تشریف فرما ہوئے. اور پھر یہ نسب بھی بڑی چیز ہوتی ہے اور نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے. تو ابھی آزاد کشمیر میں ہمارے ستی قبیلے کے کچھ لوگ آباد ہیں گھڑی دوپٹہ میں, تو یہ عاطف ستی صاحب اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے تعزیت کے لیے تشریف فرما ہوئے. جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اب اللہ کا ذکر ہوگا, آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. آنکھیں
آنکھیں بند کر لیں، اپنے دلوں کی طرف توجہ رکھیں اور اس نیت کے ساتھ یہ ذکر کریں کہ یا اللہ آج سے پہلے اگر کوئی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی تو آج ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہماری انفرادی مشکلیں بھی حل کرنے والا تو ہے، ہماری اجتماعی مسائل کو بھی حل کرنے والی تیری ذات ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ الا اللہ کا ذکر، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ملکوتی صفات سے نواز دے تو وہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ آئیے ذوق و محبت کے ساتھ اس ذکر کو بلند کرتے ہیں۔